مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں میرے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، جس جہان کا وہ رب ہے اس جہان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہر چیز میں رہنمائی فرما دی۔ کوئی بھی کام ہے اسے اگر سنت کے تابع کر دیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان کاموں میں ایک کام تجارت ہے۔ تجارت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور تجارت کر کے دکھایا کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، اس کی رہنمائی فرمائی، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین۔ آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو تجارت چونکہ نبوی پیشہ ہے، اسے اگر اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ لیکن اگر اسی تجارت کو دھوکے اور فراڈ کے ساتھ کیا جائے، دھوکہ اس میں شامل کر دیا جائے، تو یہی تجارت وبال بن جاتی ہے۔ جس طرح تجارت کے اندر ملاوٹ کرنا منع ہے، ہر طرح کی ملاوٹ، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، چاہے اوڑھنے پہننے کی چیزوں میں ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اس ملاوٹ سے منع کیا گیا، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم میں سے نہیں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ابھی مال اکٹھا کر کے رکھ لیں گے، جب لوگوں کو ضرورت اس کی بڑھے گی، مانگ بڑھ جائے گی اور میسر نہیں ہوگا، ہم پھر اپنے مرضی کے داموں سے اسے بیچیں گے۔ تو یہ طریقہ کار یہودیوں کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ تجارت کے چند اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ اخلاص کے ساتھ کام کرے کہ اے پروردگار، میں تیرے حکم سے، میں یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے لیے رزق تلاش کر رہا ہوں، اس میں تو برکت ڈال۔ جب نیت انسان کی یہ ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا، تجارت کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اللہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے یا میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اچھی چیز میں پہنچاؤں اور انہیں فائدہ دوں۔ یہ کاروباری شخص، تاجر، اس تجارت میں نفع بھی کمائے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی بھی حاصل کرے گا، اور یہ تجارت اس کے لیے عبادت بن جائے گی جس میں اس نے نیت مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کا متلاشی ہے، تو اللہ اسے حلال رزق بھی دیں گے۔ اس کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو روز بروز ترقی کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور جب انسان کی نیت زیادہ منافع کی ہو، یہ ہو کہ میں گھٹیا مال لوگوں کو اصل کر کے بیچوں، تو یہ دھوکہ ہے۔ تجارت میں دھوکہ دینا یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کاروباری حضرات آج کے دور میں پریشان ہیں، اس لیے مال تو بہت ہے لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ سکون ان کا ختم ہو گیا ہے، ان کے کاروبار میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ بہت سا مال آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، بک بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ پریشان ہیں کہ بھی ہمیں اس میں فائدے کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنا فائدہ ہوا تھا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ کیوں؟ یہ بے برکتی کی وجہ سے، یہ بے برکتی ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کے باعث ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی تجارت کرنے والے ہیں اس میں پہلی نیت یہ رکھیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی مخلوق کا تعاون کرنا ہے۔ تعاون اس سینس میں، اس حوالے سے تعاون ہے کہ ہم اچھی چیز ان تک پہنچائیں
اور مناسب قیمت میں پہنچائیں تاکہ مخلوق خدا کا فائدہ ہو۔ جب ہم دوسرے مسلمان کے لیے فائدے کا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام میں برکت ڈال دیں گے، چونکہ برکتیں ڈالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی طرف سے فضل ہوتا ہے۔ یہاں پہ معاملہ ذرا الٹا ہے، لوگ بے ایمانی بھی کرتے ہیں اور تجارت کی جگہوں پہ اوپر لکھ دیتے ہیں، جو ملاوٹ کر رہا ہے اس نے اوپر لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور خود ملاوٹ کر رہا ہے۔ کسی نے یہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی، اور ناجائز اور حرام کاروبار کر رہا ہے، حرام چیزوں کا کاروبار ہے، لکھا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ کہیں لکھا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن آپ اس میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اور اگر ہم اللہ کے حکموں کے خلاف چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے برکتیاں ہمارے کام میں شامل ہو جائیں گی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔